اس سے بعض لوگ استدلال کرتے ہیں دیکھو غم حسین میں رونا چاہیے. تو یاد رکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی آپ کو غم ہوا آپ روئے. کہاں کی کہاں لگا دیتے ہیں. دیکھو ہر بدعت کو جائز کرنے کے لیے نا کچھ دلیل ہر ایک کو مل جاتا ہے. ہر جگہ کو بدعت نہ بناؤ. یا رسول اللہ کیا ہوا آپ ایسے تڑپ کے کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ نے روتی آواز میں کہا بہتے آنسوؤں کے ساتھ کپاتے بدن کے ساتھ. کہتا ہوں جو سنی لوگ ہیں جن کے اصول ہی الگ ہیں ان سے وہ یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ بھائی یا تو ادھر ہو جاؤ شیعہ بن جاؤ. کس نے روکا ہے؟ گورنمنٹ کی طرف سے پابندی تھوڑی ہے. شیعہ بن جائے کوئی نہیں روکے گا آپ کو. لیکن جب آپ سنی ہیں تو پھر آپ کو ان اصولوں پہ چلنا پڑے گا جو اہل سنت والجماعت علماء نے بتائے ہیں. اہل سنت والجماعت کے ہاں رونا عبادت نہیں ہے. ابھی تو وہ شہید نہیں ہوئے اور رویا جا رہا ہے تو ہم تو ان کی شہادت پہ روتے ہیں بھائی. ہم تو ان کی شہادت پہ روتے ہیں اور قیامت تک روتے رہے گی دنیا. کیا مطلب؟ تو سیدنا حسین کے اس واقعے کو یاد کر کے اگر کوئی شخص روتا ہے یا کوئی پروگرام ارینج کرتا ہے اس میں وہ واقعہ یاد کروا کے لوگ روتے ہیں اس میں کوئی بات نہیں بلکہ ثواب کا کام. السلام علیکم دوستوں، آج کی ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ دیوبندی بہت بڑے عالم دین مولانا طارق جمیل صاحب انہوں نے یہ کہا کہ اب امام حسین علیہ السلام کے غم میں یہ جو روتے ہیں یہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہیں. جبکہ دوسری طرف مفتی طارق مسعود صاحب دیوبندیوں کے بہت بڑے عالم دین ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے غم میں بالکل نہیں رو سکتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اسی ٹائم روئے تھے اس ٹائم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہوئے اور روئے، لیکن آپ ہر سال اس غم کو تازہ نہیں کر سکتے. یہاں پر آپ دیکھ لیں مفتی طارق مسعود صاحب کا تعصبانہ دن اور کس طرح سے یہ کہہ رہے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی غم میں آپ بالکل نہیں ہو سکتے. مفتی طارق مسعود صاحب کو رپلائی کرتے مولانا طارق جمیل صاحب نے یہ کہا کہ ہر چیز کو بدعت نہ کہا جائے. امام حسین علیہ السلام کے غم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بھی روئے. دنیا سے جانے کے بعد امام حسین علیہ السلام جس ٹائم شہید ہوئے اس ٹائم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس ٹائم بھی انہوں نے غم کیا. تو یہ باتیں میں اپنے سے نہیں کہہ رہا بلکہ یہ حدیثوں سے ثابت ہے کہ یہاں پر بہت ہی حیرانی والی بات ہے. اگر کوئی بندہ ہو کسی کا کوئی چاہنے والا دوست یا کوئی بھی ریلیٹو میں کوئی بھی بندہ فوت ہوتا ہے تو اس کے غم میں ہر سال جب اس کی یاد آتی ہے تو وہ لوگ جو ہے وہ رونا شروع کر دیتے ہیں. لیکن یہاں پر حیرانی والی بات یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسہ رسول امام حسین علیہ السلام جو ہیں انہوں نے حق کے لیے آواز اٹھائی اور حق کے لیے جان قربان کر دی. ان کے لیے اگر کوئی بھی بندہ ان کی یاد میں روتا ہے تو اس کے اوپر بدعت کے فتوے لگنے شروع ہو جاتے ہیں. ساتھ ساتھ اہل شیعہ حضرات کے بغض میں وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ کام جو ہے یہ اہل شیعہ حضرات نے کر رہے ہیں، اہل سنت والجماعت والے جو ہیں وہ یہ کام نہیں کر سکتے. سر میں چاہتا ہوں آپ ویڈیو دیکھیں. اس کے بعد خواب آیا تھا جس میں بتایا گیا کہ آپ کے نواسے حضرت حسین جو جنت کے سرداروں کے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں ان کو آپ کی امت شہید کرے گی. تو آپ بلک بلک کے رونے لگے. اس سے بعض لوگ استدلال کرتے ہیں دیکھو غم حسین میں رونا چاہیے. تو یاد رکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی آپ کو غم ہوا آپ روئے. تو جب بھی کوئی غم کسی کو پہنچتا ہے اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنا یہ نیچرل ہے. تو ایسی خبر کو سن کے آپ کو رونا آ جائے تو یہ سنت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن کیا ہر سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دن یہ خواب آیا تھا تو اگلے سال اسی تاریخ میں دوبارہ روئے پھر اسی تاریخ میں دوبارہ روئے؟ بھائی جب غم کی خبر ملی تو روئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نواسی آپ کی گود میں تھی، اس کا انتقال ہوا، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ تو ہمیں صبر کی تلقین کرتے ہیں آج آپ رو رہے ہیں. تو فرمائیے اللہ کی رحمت ہے، یہ تو اللہ کی رحمت ہے بھائی، اولاد ہے میری. تو کیا جب حضرت وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی کا انتقال کی تاریخ آئے گی تو ہم سب روئیں گے بیٹھ کے؟ بولے نا بھائی. تو کہاں کی کہاں لگا دیتے ہیں. دیکھو ہر بدعت کو جائز کرنے کے لیے نا کچھ دلیل ہر ایک کو مل جاتی ہے. تو میں بار بار کہتا ہوں جو شیعہ حضرات ہیں ان کا مسلک ہے وہ تو صحابہ کو نہیں مانتے. تو ان کا جو مسلک ہے ان کو کرنے دیں، ان کے کام میں ٹانگ نہ اڑائیں، نہ ان سے بحث کریں نہ ان کے کام میں ٹانگ اڑائیں. بولے بھائی آپ کا مسلک ہے آپ کریں. میں کہتا ہوں جو سنی لوگ ہیں جن کے اصول ہی الگ ہیں ان سے وہ یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ بھائی یا تو ادھر ہو جاؤ شیعہ بن جاؤ. کس نے روکا ہے؟ گورنمنٹ کی طرف سے پابندی تھوڑی ہے، کوئی پابندی نہیں ہے. آپ شیعہ بن جائے کوئی نہیں روکے گا آپ کو. کوئی شیعہ سنی بننا چاہے اسے کوئی نہیں روکتا، کوئی سنی شیعہ بننا چاہے اسے کوئی نہیں روکتا. لیکن جب آپ سنی ہیں تو پھر آپ کو ان اصولوں پہ چلنا پڑے گا جو اہل سنت والجماعت علماء نے بتائے ہیں. اہل سنت والجماعت کے ہاں رونا عبادت نہیں ہے. ہر جگہ کو بدعت نہ بناؤ. ام سلمہ سے آپ نے فرمایا ام سلمہ آج ایک فرشتہ ملنے آ رہا ہے بہت خاص، کسی کو دروازے کسی کو اندر نہیں آنے دینا. بس ام سلمہ پیرے پہ کھڑی ہو. تھوڑی دیر میں حسین آ گیا، چھوٹے بچے معصوم ابھی اندر جانے لگے، انہوں نے روک دیا، وہ رونے لگے، وہ روئے تو انہوں نے چھوڑ دیا. تھوڑی دیر کے بعد اندر سے میرے نبی کے زور زور سے رونے کی آواز آئی، زور زور سے رونے کی آواز آئی. ام سلمہ رہ نہ سکی، بھاگ کے اندر گئی. تو آپ نے کیا دیکھا؟ آپ نے حسین کو یوں سینے سے چمٹایا ہوا اور ایسے ہل ہل کے رو رہے تھے، ایسے بلک بلک سسک سسک کے رو رہے تھے. آپ کے آنسو آپ کے رخسار اور داڑھی پر کتر کر رہے تھے. آپ نے یوں بھینچا ہوا ایسے دبایا ہوا تھا. تو حضرت ام سلمہ نے کہا میرے ماں باپ قربان یا رسول اللہ کیا ہوا آپ ایسے تڑپ کے کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ نے روتی آواز میں کہا بہتے آنسوؤں کے ساتھ کپاتے بدن کے ساتھ کہ ام سلمہ یہ فرشتہ جو مجھے ملنے آیا تھا یہ میرے بچے کو دیکھ کر کہہ رہا ہے کہ آپ کی امت اس بچے کو قتل کر دے گی اور جہاں اس کا خون گرے گا وہ مٹی مجھے دکھائی ہے. اس نے کہا میں اس لیے اس پہ رو رہا ہوں. ابھی تو وہ شہید نہیں ہوئے اور رویا جا رہا ہے تو ہم تو ان کی شہادت پہ روتے ہیں بھائی. ہم تو ان کی شہادت پہ روتے ہیں اور قیامت تک روتے رہے گی دنیا. کیا مطلب؟ یہ اللہ کا نظام ہے. اس نے کربلا کے واقعے کو یوں کر دیا جیسے ہر سال آج ہی ہوا ہے. آج ہی حسین شہید ہو رہے ہیں، آج ہی عبداللہ کا سر کٹ رہا ہے، آج ہی زینب کی چادر کو کھڑا جا رہا ہے، آج ہی لاشوں کو گھسیٹا جا رہا ہے. 10 محرم الحرام کے موقع پر عاشورہ کے دن یا محرم کے اندر واقعہ کربلا کو یاد کر کے رونے کا سوال ہے. تو سیدنا حسین کے اس واقعے کو یاد کر کے اگر کوئی شخص روتا ہے یا کوئی پروگرام ارینج کرتا ہے اس میں وہ واقعہ یاد کروا کے لوگ روتے ہیں اس میں کوئی کباہت نہیں بلکہ ثواب کا کام ہے. اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. مسند امام احمد میں صحیح سند کے ساتھ جلد 1 صفحہ 85 پر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 648 نمبر حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ. سیدنا علی کہتے ہیں کہ ایک دن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چشمان کرم سے آنسو روا تھے اور حضرت حسین کو اپنی گود میں اٹھایا اور زارو قطار رونے. تو سیدنا علی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کو کس نے رونا کر دیا؟
اور تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور مجھے انہوں نے کہا کہ آپ اس بچے سے اتنا پیار کر رہے ہیں اور آپ کی امت اس کو فرات کے کنارے شہید کر دے گی. تو میں اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا اور میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. تو واقعہ کربلا ابھی ہوا نہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک چشمان کرم سے آنسو جاری ہوئے. اور یہ صرف اس واقعے کے وقت نہیں ہوئے, اس واقعے کے بعد بھی. آپ حیران ہوں گے کہ واقعے کے بعد کیسے, وہ بھی حدیث مسند امام احمد میں حدیث متواترہ ہے, یعنی جو کثرت کے ساتھ لوگوں نے روایت کی ہو ان میں سے ایک حدیث متواترہ مسند امام احمد میں صحیح سند کے ساتھ 2165 نمبر حدیث جلد 1 صفحہ 242. ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن دوپہر کے وقت خواب میں مجھے ملے, بال بکھرے ہوئے, جسم پہ گد لگی ہوئی, پراندہ حالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم, پریشان, اور ہاتھ میں خون کی ایک شیشی اٹھائی ہوئی. ابن عباس کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے ماں باپ آپ پر قربان ہیں, یہ آپ کی کیا حالت ہے؟ اب یہ صحابی کا خواب ہے, وہابی کا, دیوبندی کا, بریلوی کا نہیں ہے. اور بخاری مسلم کی متفق حدیث ہے, جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے کو دیکھا, میری شکل میں شیطان نہیں آ سکتا. تو صحابہ کرام تو کنفرم حضور کی شکل کو پہچانتے تھے. یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ کے قربان, آپ کی کیا حالت ہو گئی ہے؟ حضور کی وفات کے 50 سال کے بعد یہ خواب دیکھ رہے ہیں. پاس صحابی کا خواب ہے, وہابی کا نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے. میرے بچے حسین کو ان کے ساتھیوں کو شہید کر دیا گیا کربلا میں, اور میں صبح سے ان کا خون جمع کر رہا ہوں. تو کہتے ہیں میں کانپ کے اٹھا, میں نے وہ دن اور تاریخ نوٹ کی, اور بعد میں ظاہر ہے کہ اس وقت نہ تو جیو تھا, نہ دنیا ٹی وی تھا, نہ انٹرنیٹ موبائل تھا. بہت عرصے بعد خبر پہنچی کہ اسی دن 61 ہجری میں 10 محرم الحرام کے دن اسی وقت سیدنا حسین کو شہید کیا گیا. کہتے میں نے یاد رکھا ہوتے اور وہی دن تھا. تو اس میں بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں صبح سے ان کا خون جمع کر رہا ہوں. اس کا یہ مطلب نہ کوئی لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ کربلا میں آئے ہوئے تھے, یہ تمثیل ہے. جیسے صحیح بخاری میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد سے پہلے خواب دیکھا تھا کہ ان کے سامنے گائے ذبح ہو رہی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعبیر یہ کی ہے کہ میرے صحابہ شہید ہوں گے اس جنگ میں. پہلے ہی پتہ چل گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو اب گائے اور صحابہ کا کیا تعلق ہے؟ آپ کو کہ گائے تو وہی دھو کے نزدیک معتبر ہوتی ہے. تو یہ خواب کے معاملات بالکل ڈفرنٹ ہوتے ہیں, یہ ایک تمثیل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر, عالم ارواح میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو چاہے ان کو شفٹ کر دے. دوستوں آپ نے ویڈیو دیکھی, جس ویڈیو کے اندر مفتی طارق مسعود صاحب جو ہیں وہ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی بھی بندہ اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت میں سے کلواتا ہے, یعنی وہ یہ کہتا ہے کہ میں سنی ہوں, تو وہ بندہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواز رسول امام حسین علیہ السلام کے غم میں نہیں رو سکتا. اور جو کام اہل تشیع حضرات کرتے ہیں, اہل تشیع حضرات جو ہیں وہ روتے ہیں, تو یہ رونا دھونا جو ہے یہ شیعہ حضرات کا کام ہے, اور آپ سنی ہیں, سنیوں کا یہ کام نہیں ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے غم میں روئیں. استغفر. یہاں پر سوچنے والی بات یہ ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہ کہیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بھی شیعہ تھے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو امام حسین علیہ السلام کے غم میں روئے ہیں. حسین علیہ السلام بالکل چھوٹے تھے اس ٹائم ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روئے, اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کی جب شہادت ہوئی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خواب میں آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بال ہیں وہ بکھرے ہوئے تھے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بہت ہی افسردہ حالت میں تھے, بہت ہی غمگین تھے. آپ نے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں, آپ نے یہ کیسی حالت بنائی ہوئی ہے؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک شیشی بھی تھی جس کے اندر خون تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں صبح سے حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون جمع کر رہا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حالت ہے وہ بالکل عجیب و غریب حالت بنی ہوئی ہے, چہرے کے اوپر ڈسٹ پڑی ہوئی ہے, بال جو ہیں وہ بکھرے ہوئے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین علیہ السلام جب شہید ہوئے ہیں کربلا کے اندر 10 محرم الحرام کو, اس ٹائم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غم کیا ہے. لیکن یہ جو مفتی طارق مسعود صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کام جو ہے یہ شیعوں کا کام ہے, یعنی امام حسین علیہ السلام کے غم میں رونا یہ شیعہ کا کام ہے. یہ صرف اور صرف یہ شیعوں کا کام نہیں ہے, بلکہ یہ تمام امت مسلمہ کے جو مسلمان ہیں ان کے ایمان کا حصہ ہے کہ وہ امام حسین علیہ السلام کا دفاع کریں اور اہل بیت کرام کا دفاع کریں, اور امام حسین علیہ السلام کے غم میں روئیں. دوستوں صرف اور صرف یہ نسبی علماء جو ہیں اس وجہ سے یہ اس طرح کی ایکٹیویٹی سے لوگوں کو روکتے ہیں کہ یہ جو کام کرتے ہیں یہ شیعہ حضرات کرتے ہیں رونے دھونے والا, تو یہ کام لہٰذا آپ نے نہیں کرنا. اگر آپ یہ کرو گے تو آپ بھی شیعہ ہو جاؤ گے, اور نعوذ باللہ اہل سنت والجماعت کے ہاں جو شیعہ حضرات ہیں وہ نعوذ باللہ ہیں کافر, کیونکہ وہ لوگ ان کو کہتے ہیں کافر ہیں. تو دعا ہے اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم پر چل کے زندگی گزارنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہمیں محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق دے, امام حسین علیہ السلام کی سچی محبت کرنے کی توفیق دے. نیکسٹ ویڈیو